اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پیو لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو اپنے عزیزوں اقارب اور دوستوں میں بھی متعارف کرائیں۔ چلیں اب چلتے ہیں ہم ویلاگ کی جانب۔ اچھا جناب، بات کرتے ہیں رؤوف حسن صاحب کے بارے میں۔ رؤوف حسن کے گرفتار ہونے کے بعد بہت سارے معاملات کھل کے سامنے آئے۔ اگر ہم اس چیز کو اس طرح کہہ دیں کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد ایک باقاعدہ طور پہ پوری کتاب کھل گئی ہے پی ٹی آئی کے معاملات۔ اور یہ دیکھیں، جب یہ جنرل فیض حمید والا معاملہ بھی اس کے بعد ہی کھلا ہے، اور بھی یہ جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی اس کے بعد ہی کھلے ہیں۔ چودھری اکرم کا جو سپرنٹینڈنٹ جیل کے معاملات ہیں وہ بھی اس کے بعد کھلے ہیں۔ یعنی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت زبردست قسم کے کوئی ثبوت پیش کیے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ان کے موبائل سے، ان کے گھر سے، ان کے لیپ ٹاپ سے ملی ہیں۔ بہت ساری چیزیں اوپن ہوئی، بہت سارا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے جی رؤوف حسن کی گرفتاری کے بعد۔ بلکہ رؤوف حسن اکیلا بھی نہ کہیں ہم، رؤوف حسن اور پھر وہ ایک لڑکی جو گرفتار ہوئی تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا جی کہ اپنا سوشل میڈیا کی ادھر ہیڈ ہے، فیس بک وغیرہ کی اور اس کی، تو ساتھ اس کے ایک اور صاحب تھے، نام تو اب ذہن سے نکل گیا۔ تو اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا بے نقاب ہو چکی ہیں۔ اب ایک ویڈیو اور سامنے آئی ہے جس میں جو آپ کے رؤوف حسن صاحب کے جو ہیں تعلقات، یعنی کہ چیٹ ہے بھارتی صحافی کرن تھاپڑ کے ساتھ۔ چلیں کسی صحافی کے ساتھ یا بھارتی کے ساتھ ایسے کوئی چیٹ ہونا تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر جو یہ چیٹ ہے یہ پاکستان مخالف چیٹ ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی وہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، تو وہ ظاہری بات ہے صحافی ان سے بات کریں گے، بالکل کی جا سکتی ہے بات، مگر وہ پاکستان کے مخالف بات تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ وہ تو ایک جنرل گفتگو تو ہو سکتی ہے معاملات کی، مگر جب وہ پاکستان مخالف ایک معاملہ چل پڑے گا تو پھر تو وہ پھر بغاوت ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی ایسے سچویشن ہوتی ہے کہ صحافی جو ہیں وہ اسی طرح عہدے داروں سے باتیں کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اپنے ملک کے مخالف میں تو کوئی بات نہیں کرتا صحافیوں سے، ان کے سوالوں کے جواب ضرور دیے جاتے ہیں مگر ملک مخالف باتوں پہ نہیں بات کی جاتی۔ مگر یہ صرف اور صرف پاکستان واحد ملک ہے جو کھاتے بھی پاکستان کے ہیں اور مترتے بھی اسی میں ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اسی تھالی میں شید کرتے ہیں جس میں کھا رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان مخالف ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان مخالف باتیں کرتے ہیں، پلانز بتاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے حالات ہیں۔ اب رؤوف حسن کی چیٹ سامنے آئی ہے، اس پہ وہ کرن تھاپر کو کیا بتا رہے ہیں کہ جی مطلب وہ پاکستان مخالف باتیں کرتے ہیں جی ادھر پاکستان میں سڑکوں پر فوج آ چکی ہے، ہر گلی میں فوج آ چکی ہے، اور یہاں بلڈ شیڈ ہونے والا ہے، یہاں پر ہم مارشل لا میں جی رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ بالکل یہ ملک کی ایک امیج کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ یہ چیزیں حیران کن بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس طرح کے لوگوں کو پھائے لگانا چاہیے، اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ یہ 25 نومبر 2022 کو کرن تھاپڑ نے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے جنرل عاصم منیر سے ایک پاکستانی صحافی کا جو انٹرویو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ جو تھا وہ اس کو شیئر کیا، تو اب جواب میں رؤوف حسن نے اس پاکستانی صحافی کو ناقابل اعتبار قرار دیتے ہوئے آرمی چیف سے متعلق حساس معلومات جو ہیں وہ بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی۔ پھر فروری 2023 میں رؤوف حسن نے بھارتی صحافی کے ساتھ گفتگو میں یوکرین کے حوالے سے جو بھارت کا موقف ہے اس کو صحیح تسلیم کیا اور پاکستان کے موقف پر سخت اعتراض کیے۔
یہ الزام کوئی اب یوکرین کے حوالے سے یہ کوئی بات یا الزام انڈین جو صحافی ہے کرن تھاپر وہ نہیں لگا رہا، یہ الزام جو ہے وہ فصل لگا رہا ہے کہ جی پاکستان کا جو کہ غیر جانبدار رہنے کی خواہش میں بھارت کا موقف جو ہے وہ قابل فہم ہے۔ پاکستان کا موقف یوکرین کے ایشو پہ انتہائی حیران کن ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، مگر اطلاعات ہیں کہ پاکستان یوکرین کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں اور ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ ایسا کہ دوست موجود ہوں تو پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ یہ ہے جی پی ٹی آئی کے جناب رؤف حسن صاحب جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ یہ تو حالات ہیں۔ اب جو ہمارے بیچارے عمران ڈوز اور یوتھیاز وہ پھر بھی تعریف کریں، مگر ان کا کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں عمران خان ہے تو پاکستان نہیں ہے، تو پاکستان بے شک نہ ہو، اگر عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہم تو نہیں کہتے، یہ تو خود پی ٹی آئی والے نعرے لگاتے ہیں۔ سوچنا بات۔ پھر مارچ 23 میں جی انہوں نے پھر میسج کیا کرن تھاپر کو کہ جی دیکھیں بڑی زیادتی ہو رہی ہے جی، عمران خان کو اس کے گھر سے جا کے گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جاتے بھی تھے پولیس جاتی تھی ان کو کیسز میں۔ نہ ان سے پوچھے کوئی کہ بھارت جا کے کیا مطلب کہ قتل لگاتے ہیں، اور ادھر تو ان کا تو سہولت کاری سے بڑی بڑی عدالتیں ادھر پاکستان میں بڑی پڑی، ان کو تو بھارت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو ادھر ہی وہ سہولت کاری مل جاتی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ بھارت جا کے کوئی شکایت لگا کے ہمیں کچھ ملے گا۔ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ایسی ان کے اوپر۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اشتعال انگیز اور خوفناک پیغامات میں رؤف حسن نے کہا پاکستان ایک خونی انقلاب کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ انقلاب کی حسرت ہی میں لگتا ہے کہ خان صاحب دل میں لے کے مریں گے، مجھے یقین ہے اس چیز کا۔ ان کو یہی نہیں پتا انقلاب کے لیے پری ریکویزٹس کیا ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتا۔ بس ان کو یہ پتا ہے، یہ جب سن 2014 میں بھی انقلاب لینے آئے تھے نا ادھر ڈی چوک میں، تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ تو آڈیوز یہ جو باقاعدہ اس پہ موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، کلپس موجود ہیں، لوگ آج بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں، سن 2014 کے کلپس ہیں، کہ ان سے پوچھا جاتا تھا جی کہ آپ ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ کہتے جی ہم انقلاب لینے آئے ہیں۔ انقلاب کیسے؟ بس ہم ادھر سے لے کے جائیں گے انقلاب۔ ان کا خیال تھا کہ ادھر سے کوئی شاید ہمیں لفافے میں انقلاب ڈال کے دے دے گا اور ہم لے کے جائیں گے، اور ان لوگوں کو انقلاب کی پری ریکویزٹس ہی نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتی ہیں۔ انقلاب یہ ہر بندہ ان کا جو ہے نا یہ انقلاب لینے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اللہ رحم کرے ہمارے ملک پہ اور پی ٹی آئی پہ۔ ہے کہ اب بات کرتے ہیں وہ چودھری اکرم صاحب جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، تو ان کا تبادلہ ہوا تھا، اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے تھے، تو وہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے۔ وہ ایکچولی ایسا تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو سہولتیں ہیں عمران خان صاحب کو وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے اور کس طرح سے پرووائڈ ہو رہی ہیں۔ اب اس کو کس طرح ٹریس کیا گیا، یہ اصل میں ایک خبر ہے۔ تو چونکہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اس صورت کاری کا، تو پھر ایسا ہوا کہ ایک خاتون کی خدمات حاصل کی گئیں اور خاتون کو تعینات کیا گیا اڈیالہ جیل میں۔ اس کے ساتھ پھر محمد اکرم کے تعلقات استوار کروائے گئے اور ان کے تعلق ایسا کروایا گیا کہ وہ بالکل ایک دوسرے کو اپنے باتیں بھی مطلب راز کی بتا دیتے تھے۔ انہوں نے پھر ایک وقت آیا کہ یہ محمد اکرم صاحب تھے جو یہ جیل کالونی میں نا کسی جگہ پہ
انہوں نے اپنے اس اعتماد کی خاتون کو سارے وہ بتا دیے راز، جو 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 کچھ یہ کرتے رہے عمران خان صاحب کی سہولت کاری کے لیے اور سارا کچھ. اور پھر اس کے بعد جب یہ غائب ہو گئے جیل کالونی کے اندر ہی کہیں نہ وہ روپوش ہوئے، تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. انہوں نے اپنی اسی اعتماد کی خاتون کو بھی بتایا کہ میں کس جگہ موجود ہوں. تو انہوں نے پھر اداروں کو بتا دیا کہ اکرم صاحب نپلو ہوں. تو اس طرح کر کے پھر ان تک پہنچی ہماری ایجنسیاں. اچھا جناب علی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا ولاگ دیکھا. آپ کو اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آیا ہو تو جناب اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب میں بھی متعارف کرائیں. کیونکہ یہ ایک سیاسی گفتگو ہے، اس میں آپ کا میرا اختلاف ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کسی بات سے کوئی اختلاف ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں، مگر تہذیب کے دائرے میں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.